محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ المولانا العظیم، صدق رسول النبی الامین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ الحمدللہ رب العالمین۔ چمنستان رزوکتے مہکتے پھولوں، شمع رسالت کے پروانوں، حیدر کرار کے سہدائیوں، غوث اعظم کی عقیدت مندوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلی کے متوالوں، آئیے سب سے پہلے سبز گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا سید السالکین، امام القلبین، سید و ابرار و اخیار، شہنشاہ زیوکار، کائنات کے اولین، فصل بہار، رہبر اعظم، نیج اعظم، قید اعظم، سیال و مکہ، مالک و عدس جہاں، حبیبی پروردگار کے جانب سے ایک مرتبہ جم جم کا درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب قدیر کلام مجید میں ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو پوری دنیا اور پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ نبی تو مکہ گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے مکہ والوں کے لیے رحمت ہے۔ کوئی کہتا ہے نبی تو ہاشمی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے ہاشمی گھرانے والوں کے لیے رحمت ہے۔ تو قرآن نے اس اعتراض کو بند کر دیا اور صاف صاف کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ محبوب، ہم نے آپ کو پوری دنیا اور پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور کہتا ہے محبوب، آپ کو پیدا کرنے کا مقصد نہ ہوتا نہ زمین کو پیدا فرماتا۔ یہ محبوب، آپ کو پیدا کرنے کا مقصد نہ ہوتا نہ آسمان کو پیدا فرماتا۔ یہ محبوب، آپ کو پیدا کرنے کا مقصد نہ ہوتا نہ حیوانات کو پیدا فرماتا۔ یہ محبوب، آپ کو پیدا کرنے کا مقصد نہ ہوتا نہ جماعت کو پیدا فرماتا۔ لیکن رب قدیر کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ محبوب، ہم نے آپ کو پوری دنیا پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ محترم حضرات، سرور تو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں خود پوری دنیا کو رحمتوں سے نوازا ہے، وہاں اپنے ماننے والوں کو بھی یہی درس دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کیونکہ در وسیع سے وسیع تسوال ہند، اسلام کے دل میں جو رحمت و مربت کا مزرعہ ہے وہ انہی کا صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا کہ کسی کو غلامی کی آزادی ملی ہے، تو کسی کو ایمان کی دولت ملی ہے، تو کسی کو تاخت تاج کا مالک بنایا جا رہا ہے، اور کسی کو باغ فردوس میں اعلیٰ منزل میں اپنے ساتھ رہنے کے لیے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور دنیا والوں نے بھی دیکھا نبی کونے مکے کے سرزمین پر چلتے پھرتے مردوں کو زندہ کیا، بلکہ زندگی نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق کو صداقت، حضرت عثمان غنی کو صداقت، حضرت علی کو صداقت، اور تمام صحابہ کرام کو ایسا نمون دیا جا سکے کہ دنیا پیش ہی نہیں کر سکتے۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ منہ کے بل آ جاتے ہیں۔ اسی لیے کہ بریلوی کے امام عشق محبت اعلیٰ حضرت کیا ہی کو فرماتے ہیں کہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری حیبت تھی ہر بت تھر تھر کر گر پڑا۔ محترم حضرات، حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کرتا، اچانک دیکھتے کہ خانہ کعبہ منہ کے بل آ جاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب سوچنے لگے اب تو دیواریں ریجا ریجا ہو جائے گی، اینٹیں ٹوٹ جائے گی، غریبی کا عالم ہے، آپ کس طرح کعبہ کی تعمیر کی جائے گی؟ ابھی تو کعبہ خراب تھا، اچانک کیا ہو گیا؟
काबा मुंह के बल आ गया। हजरत अब्दुल मुतालिब खाने काबा से बाहर आते हैं और ये लौंडी से मुलाकात होती है। लौंडी ने कहा आज अब्दुल मुतालिब के घर पौधा पैदा हुआ है। हजरत अब्दुल मुतालिब सुनकर इरशाद फरमाया, ए मक्का वालों सुनो सुनो सुनो, काबा गिरा नहीं था, काबा सजदे में झुका था। मेरे पोते मोहम्मद अरबी बासात की खुशी में, इसीलिए कि बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत जब से हदीस पर नजर डालते हैं तो कलम को हुक्म देते हैं, एक कलम तो लिख कि हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मोहतरम हज़रात, मेरे बोलने में, आप लोगों के सुनने में अगर लफ्ज़न गलतियाँ हो तो मेरे तबारक तआला के बरकत में तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्ला अस्सलामु अलैकुम।